لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله وشرف الهدى برضوانه. بلغ العلا بكماله وشرف الهدى بجماله. انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے. ہر شخص جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے رب سے مزید پیار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. انسان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. بندہ تو پیار کرتا ہی کرتا ہے، بندہ جو ہوا، مخلوق جو ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں رب ہوں کہ ان سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں دو بندوں کا ذکر کیا جن سے عرش کا مالک خود بیان کرتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑے پیار کرتا ہے. فرمایا ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن سے عرش کا مالک خود پیار کرتا ہے. جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. سبحان اللہ. جب انسان گناہ کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ گناہ کرتا ہے وہ در و دیوار، وہ زمین اس کے گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں. اور وہ در و دیوار، وہ جگہ، وہ زمین پر ٹکڑا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کیس دائر کرے گا کہ مالک اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا کہ میرے اوپر گناہ کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں ایک حدیث پاک سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا پوری زندگی میں، وہ ساری زمین بروز معاشر جمع کی جائے گی اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی: مالک و مولا، اس بندے نے مجھ پر سجدہ کیا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں تو اس کو جنت عطا فرما. اب زمین پر اس نے عبادت کی تو وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی. اب اسی حدیث کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ زمین کے جس ٹکڑے پہ، جس حصے پہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو، وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی کہ مالک اس نے میرے اوپر گناہ کیا تھا. لیکن آپ اگلی بات سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس زمین کو بلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوا تھا. سبحان اللہ. اس کے پاس ثبوت ہی نہیں رہتا، اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر کیس دائر کر سکے. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کرے. توبہ کے بارے میں 3 چیزیں ضروری ہیں. جب تک وہ 3 چیزیں نہ ہوں توبہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ پہلے وہ اقرار کرے۔ جب اس نے اقرار کر لیا تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اب وہ اس جرم سے معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے۔ عرض کرے کہ مالک آج معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے توبہ کی، پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر اس نشانی کا ایک بندہ ہوگا، جا کر اس بندے سے کہہ دو کہ اب گناہ نہ کرے۔ آپ تصور کریں کتنے گناہ ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اس سے کہو کہ اب گناہ نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو پیغام دیا کہ تیرے بارے میں اللہ کا حکم آیا کہ تو نے اب گناہ نہیں کرنا، بس ہو گئی ہے۔ اس نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے رب کو منایا۔ توبہ کرنے کے بعد چند دن گزرے، گناہ کا عادی تھا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ بعض اوقات بندہ توبہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس کو پھر گناہ پہ ابھارتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس کا نفس اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو یہ نفس ہوتا ہے نا، یہ ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ جب بچہ ایک ضد کرتا ہے، روتا ہے، تو ماں باپ اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اس کی بات کو مان لیتے ہیں، تو بچہ دلیر ہوتا ہے۔ وہ اگلی بار اس سے بڑھ کے ضد کرتا ہے، ماں باپ پھر مان لیتے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کے ضد کرتا ہے، ماں باپ پھر مان لیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے نا، یہ اس ضدی بچے کی طرح ہے جس کی ایک بار مانو دوبارہ پھر منواتا ہے، دوسری بار مانو پھر منواتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم پہلی بار اس کی بات نہ مانو، دوسری بار نہ مانو، یہ تمہیں گناہ پہ مجبور ہی نہیں کرے گا۔ اصل ہمارا جو جی چاہتا ہے نا، جو جی چاہتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ بندہ ہی بڑا بے وقوف ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے، یعنی وہ نفس کی مخالفت ہی نہیں کرتا، نفس اس کو جو کہتا ہے وہ کر لیتا ہے، پھر حتیٰ کہ وہ نفس اس کو گناہ کی طرف لاتا ہے وہ گناہ بھی کر لیتا ہے۔ تو بعض کاموں میں نفس کی مخالفت کریں گے تو یہ ہمارے قابو آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں شیطان بڑا خبیث ہے، اس نے ہم سے گناہ کروا لیا۔ رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے، پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں 11 مہینے ہم اپنے نفس کی مانتے رہتے ہیں، 12ویں مہینے وہ ہم سے بنواتا ہے، ہم نے کبھی اس کی مخالفت ہی نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر پیغام ملا رب کا کہ موسیٰ جا کر اس بندے سے کہہ دو اب نہ کرے، بہت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو پھر پیغام دیا کہ اب پھر رب کا حکم آیا کہ تم نے اب گناہ نہیں کرنا۔ اس بندے نے پھر رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، مالکا تو ایر کی معاف کر دے، ہم نہیں کرا گا۔ توبہ کر لی اس نے، چند دن گزرے کہ پھر گناہ کر بیٹھا، نفس کے ہاتھوں مجبور تھا نا، گناہ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ اس بندے کو اٹھاؤ اور بستی سے باہر جا کے جنگل میں چھوڑاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس بندے پر عذاب آئے اور پوری بستی کو تباہ کر دیا جائے، اس کو شہر سے باہر چھوڑاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ساتھیوں کو لیا، اس بندے کو لیا، بستی سے باہر جا کے جنگل میں چھوڑا۔ جب چھوڑ کے واپس آ گئے تو کچھ دیر بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ وہ فلانے جنگل میں جانا، اس جنگل کے اندر اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہوا۔ کس کا انتقال ہوا؟ اللہ کے ولی کا۔ اور موسیٰ اس کو غسل بھی تم نے دینا ہے، اس کو کفن بھی دینا ہے، اس کو دفن بھی خود کرنا ہے۔ اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو۔ کس سے کہنا ہے؟ اپنی قوم سے۔ قوم میں سے جو بندہ اس کا جنازہ پڑے گا اب اس کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا اتنا مقرر بندہ مر گیا،
موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں اعلان کیا کہ جنگل جنازہ پڑھنے جانا ہے، دعا کرنے جانا ہے، تو جو بندہ اس کے لیے دعا کرے گا رب اس کو بھی بخش دے گا۔ ساری قوم تیار ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ساری قوم کو لے کے جنگل میں پہنچے تو جا کر دیکھا وہ بندہ مرا جس کو ابھی ابھی بستی سے نکال کے باہر چھوڑا تھا، جس کے گناہ اتنے تھے کہ یہ اعلان ہوا موسیٰ اس کو بستی سے باہر چھوڑ آؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے تو ساری بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ عرض کی مالک کو بولا یہ بندہ تیرا بھی نہیں، اس کو تو ابھی ابھی بستی سے اس لیے نکالا تھا کہ گناہ اتنے ہو گئے تھے اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس پر عذاب آیا تو کہیں ساری بستی کو تباہ نہ کر دیا جائے۔ مالکہ یہ چند لوگوں میں تیرا ایسا ولی بن گیا کہ جو اس کی دعا کرے وہ بھی بخشا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے جملے سننے، اللہ نے جو کلام کیا، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے یار، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یار ماں جو اولاد کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، آج تک کوئی پیمانہ ایسا نہیں آیا جو ماں کی محبت کو توڑ سکے، ناپ سکے، آج تک ایسا پیمانہ نہیں آیا۔ یار جس نے جنم دیا اس کی محبت سمجھ نہیں آتی تو جس نے خلق دیا ہوگا وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں پیدا کر کے پیار نہیں اس کا تولا جا رہا تو جس رب نے خود بنایا ہوگا۔ اور پھر کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تو انسان بنایا ہی بڑا سونا ہے۔ وہ رب کتنا پیار کرتا ہوگا۔ عرض کی مالک کو بولا یہ بندہ تیرا ولی، ابھی گناہ اتنے تھے کہ عذاب سے بستی تباہ ہونے کا خدشہ تھا، اچانک تیرا بندہ مقبول ہو گیا اور اتنا مقبول ہوا کہ جو اس کے لیے دعا کرے وہ بخشا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا جو کلام تھا توجہ سے سننا ہے۔ فرمایا موسیٰ جب تم لوگ اس کو بستی پہ چھوڑ کے چلے گئے، بستی سے نکالا اور جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے، جنگل میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا، صرف یہ تھا اور میں تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک ہی جملہ کہا، اس جملے کے بعد میں نے صرف گناہ نہیں معاف کیے، اس کو اپنا ولی بھی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالکہ وہ کون سا جملہ ہے کہ ابھی اتنا عذاب تھا کہ بستی تباہ ہو جاتی اور ابھی تیرا مقبول بندہ کہ جو اس کے لیے دعا کرے وہ بخشا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو رب نے فرمایا موسیٰ سن، جب تم سب لوگ چلے گئے، تنہا تھا اور کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا، اس نے میری بارگاہ میں کہا مالکہ موجودگی تیری کا رحمت، اللہ تیری رحمت ختم ہو گئی اے موسیٰ۔ پھر میں نے اس کے گناہ نہیں دیکھے، اپنی رحمت کو دیکھا اور اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہ بھی معاف کروائے ہیں اور اس کو گناہ معاف کرنے کے بعد اپنا ولی بنا دیا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر، اس کے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میری رحمت، میری بخشش میرے غصے سے زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اس کو منائے تو صحیح نہ یار۔ ابھی آپ نے علامہ صاحب سے حدیث پاک سنی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اب تو یار جانے لگا ہے، اب تو گنتی کے دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ ہم نے رمضان کا پڑھنا ہے کہ عید کا پڑھنا ہے، اب تو رمضان ختم ہونے لگا۔ کیا ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم بخشے گئے ہیں؟ اگر دل گواہی نہیں دے رہا تو کہیں ہمارا نام ابھی تک بد نصیبوں میں تو نہیں ہے۔ اور ایک بات کو اس جملے کی، اس حدیث کی گہرائی میں اترے، یہ بد نصیبی کی دعا بلا کس نے کی تھی؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور آمین بلا کس نے کہا تھا؟ جو نبیوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین نے دعا کی تھی کہ اللہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے بخشش نہیں کری بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اور اگر آپ حدیث کی دوسری روایت کو دیکھیں تو جملہ بلا کیا؟ جبریل امین نے کہا تھا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو جائے گا بندہ جس نے رمضان کو پا کر بھی اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو اس پہ رسول کریم نے آمین کہا ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے۔ رسول کریم کی رحمت کا تو اندازہ کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص بستی کے لیے آئے، ان کو کسی ایک بستی کے لیے، ایک قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔
لیکن جب باری آئی نا اپنے محبوب کی، کسی خاص بستی کے لیے نہیں، خاص شہر کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب تجھے تو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں رب کی وحدانیت ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ کی رسالت بھی ہوگی، اور صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر ہمارا دل یہ گواہی نہیں دے رہا تو ہمیں سوچنا پڑے گا یار زندگی کا ایک اور رمضان گزر گیا۔ میں نے رمضان المبارک جب شروع ہوا تھا تو پہلا جمعہ تھا، یعنی دوسرا روزہ تھا اور جمعہ تھا، تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، اصل میں رمضان جو ہوتا ہے یہ جو اللہ کی طرف سے مہمان آیا، اس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ لیکن ہم نے زندگی میں 20 بہاریں دیکھ لی رمضان کی، کسی نے 40 سال سے رمضان دیکھا، لیکن 40 سال بعد اس کا گناہ نہیں چھوٹا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور دوسری طرف ہم ایک عملی تجربہ کرتے ہیں کہ ایک بندے نے 40 سال روزے رکھے ہیں اور 40 سال بعد اس کے گناہ نہیں چھوٹے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ لیبارٹری میں جاتا ہے، وہ ٹیسٹ کرواتا ہے، اور وہ ٹیسٹ کی رپورٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتا ہے۔ اب ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ مرض ہے، اور وہ دوائی بھی دیتا ہے، ساتھ کچھ چیزوں کا پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب وہ بندہ دوائی لے کے جب گھر آتا ہے پورا مہینہ دوائی کھاتا ہے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنا تھا اس نے وہ نہیں کیا، جو چیزیں چھوڑنی تھی اس نے وہ نہیں چھوڑی۔ اب آپ بتائیں کہ جب وہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ حالانکہ ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی، اس نے پورا مہینہ کھائی بھی ہے، لیکن اس کو فرق اس لیے نہیں پڑا کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا تھا اس نے وہ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مرض ویسے کا ویسا ہے۔ یہی صورتحال بندے مسلمان کی ہے کہ وہ 30 روزے رکھتا ہے، لیکن جن کاموں کو چھوڑنے کا کہا تھا اس نے وہ کام نہیں چھوڑے، غیبت نہیں چھوڑی، چغلی نہیں چھوڑی، لوگوں کے اوپر بہتان تراشی نہیں چھوڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو اس کی حالت یکم رمضان کو ہوتی ہے وہی 30 رمضان کو ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ متقی نہیں بن سکا۔ لیکن آپ حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ ہو، پھر بولے صلی اللہ ہو۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا کہ جب نبی پاک کا نام ہے تو محبت سے لیا کریں۔ یار آپ نبی پاک کی محبت کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکیلے نوک والے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کر اتنا رویا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نبی پاک کو غار سے لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو جتنی جگہ پہ نبی پاک نے سجدہ کیا ہوتا تھا وہ ساری کی ساری زمین نبی پاک کے آنسوؤں سے گیلی ہوتی تھی۔ آپ تصور کریں کس قدر میرے مصطفیٰ نے آنسو بہائے، اور سارے آنسو بہانے کے بعد دعا کیا تھی؟ اللہ میری امت کو معاف کر دی۔ یار حضور ہماری خاطر اتنے آنسو بہائے، اور آج امتی نے نام لینا ہو تو آہستہ لے کے میری بات اونچی نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ جب ہمیں نبی کا خیال آتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں، تو اقبال کہنے لگے ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کہتا ہے کہ ہمیں خیال آتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے میرے نبی کے خیال میں تو آتا ہے، پھر تیری زبان کے اوپر درود و سلام آتا ہے۔ پہلے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں تو آتا ہے۔ اب رسول کریم نے اس قدر آنسو بہائے کہ زمین تر ہو جاتی تھی، آنسو بہتے تھے وہاں پہ، اور آج نبی پاک کا نام لینا تو سوچ سوچ کے لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ میں توجہ کرنی ہے، فرمایا جو بندہ اپنے رب سے ملنا پسند کرتا ہے نا، پھر رب بھی اس سے ملنا بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ پہلے بندہ شوق کرے کہ میں نے رب سے ملنا ہے، بندہ شوق کرے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور فرمایا جو اپنے رب سے ملنا پسند نہیں نہ کرتا رب بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ کرونا وائرس آیا تھا نا تو لوگ رب سے نہیں ڈر رہے تھے،
مرنے سے ڈرتے تھے. لوگ رب سے نہیں ڈر رہے تھے, بیماری لگنے سے ڈرتے تھے. تو مہربانی کرے, ڈرنا چیزوں سے نہیں ہے, ڈرنا کس کی ذات سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. تو میں جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے, پھر رب بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دور خلافت میں ایک بندہ تھا جو شراب بڑی پیتا تھا. آپ نے اس کو اتنا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کو بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ اگر آج کے بعد میں نے تجھے شراب پیتا ہوا دیکھا تو بڑی سخت سزا دوں گا. اب جناب عمر کا سامنا کون کرے؟ جناب عمر کا قد مبارک اتنا تھا کہ سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا, اور روایت کے بعد جتنا انسان کا ہاتھ ہوتا ہے نا, اتنی جناب عمر کی ہتھیلی تھی, اور ہر وقت کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے, جس کو آج کے دور میں آپ پانجا کہتے ہیں. اور میرے نبی نے اسی لیے تو فرمایا تھا, جب تک میرا عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ بند رہے گا. کیوں؟ جیسے جرم ہوتا ہے ویسے سزا ملتی ہے, اور سزا ملنے کے بعد بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. دین اسلام نے جتنی سزائیں مقرر کی ہیں نا, وہ بندے کی بھلائی کے لیے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, لبرل طبقہ, وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر کسی نے زنا کر لیا تو اس دین کا کہتا 100 کوڑے مارو, اور اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر کے ہلاک کر دو. یہ کیا ظلم ہوا؟ اب آپ مجھے بتائیں, ایک بندے کو 100 ڈنڈے مارے ہیں, اور جہنم کی آگ جس کے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا, جب جہنمی پیاس سے ترس جائیں گے اور وہ پانی طلب کریں گے تو ان کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ پانی کا پیالہ بھی 1 ہاتھ دور ہوگا, اور چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی. اس کی پانی کی تبش کا عالم یہ ہے. اور یہ جو چہرہ ہے, اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے. یہ چہرہ محمدی ہے. کیا چہرہ ہے؟ امت محمدی ہے نا یہ چہرہ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا یہ چہرے جہنم میں نہیں جانے, کیونکہ یہ چہرے محمدی ہیں. اور جو چہرے جہنم میں جائیں گے, میرے نبی پاک نے فرمایا ان چہروں کے اوپر 42 گز موٹی کھال ہوگی. اور ایک بات اور بتاؤں, اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا, اور جہنم کی تبش کہ پانی ابھی 1 ہاتھ دور ہے, پیالہ 1 ہاتھ دور ہے, اور چہرے کی ساری کھال اتر کے اس کے اندر گر جائے گی. اب اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام نے سزائیں رکھی, چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دو, زنا کرو تو کوڑے مارو, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرو. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندے کو 100 کوڑے پڑے ہیں, یہ عذاب بڑا ہے یا جہنم کی آگ کا عذاب بڑا ہے؟ بولے یار, پھر بولے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قرآن کریم کی یہ آیت سب سے بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اور بہت ساری خطائیں تو رب ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. تو کہا یہ آیت سب سے بہترین کیسے ہو گئی؟ تو مولا علی فرمانے لگے یہ آیت سب سے بہترین اس لیے ہے کہ تم اس کا ترجمہ پھر پڑھو. ترجمہ یہ ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. کہا یہ آیت سب سے بہترین اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کا قانون یہ ہے کہ وہ ایک جرم کی سزا 2 بار نہیں دیتا, اور جس کو دنیا میں مصیبت پہنچ گئی اس کے گناہ کی سزا مل گئی, وہ اس یقین سے مرے کہ اللہ قیامت والے دن اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. ایک جرم کی سزا 1 بار ملے گی. اب فرمایا کہ جہنم اتنی کھولتی ہوئی, اسلام پر اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اسلام نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں. یہ جو ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں نا, یہ مصنوعی آگ ہے جو خود پیدا کی گئی ہے. اس آگ کے اوپر اگر برتن 10 منٹ گرم کر لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. ہاتھ لگائیں گے تو پھر بولیں جل جائے گا. یہ کون سی آگ ہے؟ دنیا کی, اور مصنوعی آگ ہے. میرے نبی پاک یہ کتنے منٹ جلی تھی؟
اس کے بعد ہم برتن کو ہاتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کی آگ کو 3000 سال جلایا گیا. 1000 سال جلی تو سرخ ہوئی, پھر 1000 سال جلی تو زرد ہو گئی, اور پھر 1000 جال جلی کا بالکل سیاہ ہو چکی. جہنم میں اندھیرا. اب آپ بتائیں یہ 100 ڈنڈے کھانا چھوٹی سزا ہے کہ جہنم کی چھوٹی سزا ہے؟ تو بتائیں اسلام نے پیار کس سے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک عورت آ گئی, عرض کرنے لگی آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, سزا چاہتی ہے. نبی پاک نے پوچھا کیا خطا ہو گئی؟ کہنے لگی میں بدکاری کر بیٹھی ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا, خاموشی اختیار فرمائی. اس عورت نے اگلا جملہ بول دیا کہ آقا جو بدکاری کر بیٹھی ہوں اس کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو, تم چلی جاؤ, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا, تمہیں پھر سزا دوں گا. کیونکہ ہمارے یہاں احناف کا مسئلہ بھی یہ ہے, اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس کو پیٹ کاٹ کے نکالا جائے گا, کیونکہ اگر ایک جان چلی گئی ہے تو دوسری کو زندہ دفن نہیں کیا جا سکتا. رسول کریم نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو, ابھی چلی جاؤ, جب بچے کی ولادت ہو تب آ جانا. بچے کی ولادت ہوئی تو پھر آ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ابھی سزا دے دی تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ تم ایسا کرو کہ بچے کو لے جاؤ, 2 سال دودھ پلاؤ پھر آنا. چلے گئی, 2 سال بچے کو دودھ پلایا پھر آ گئی. یا کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مالک جو سزا ملے یہاں ملے, گناہوں کی حالت میں تیرا سامنا نہیں ہوگا. مالک ہم جہنم کا سامنا نہیں کر سکتے, تیرے عذاب کا سامنا نہیں. آج لوگ بڑے بے باک ہو کے کہتے ہیں او جی دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کا عذاب دیکھا جائے گا, اللہ کی ناراضگی دیکھی جائے گی, اللہ کا غصہ دیکھا جائے گا. اتنی دلیری گناہوں کے اوپر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو لے جاؤ اور جا کر اس کو رجم کر دو. صحابہ نے جا کر اس کو رجم کر دیا, عورت کا انتقال ہو گیا, سزا اس کو شرعی دے دی گئی. اب جب اس کو سزا دینے کے بعد پلٹ رہے تھے تو کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ کیسی عورت تھی. پہلے آئی تو نبی پاک نے بیچ دیا, بلا دوبارہ نہ آتی, پھر بچے کو لے کے آئی پھر بیچ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سن لیے کہ لوگ اس عورت کے گناہ کے بارے تبصرہ کر رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا اس عورت کے گناہ کے بارے تبصرہ نہ کرو, وہ ایسی توبہ کر کے گئی ہے اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے لوگ تھوڑے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس سے زیادہ راضی کر کے چلے گئے. تو مولا علی نے فرمایا اللہ کی رحمت کا قانون یہ ہے کہ وہ ایک جرم کی سزا 2 بار نہیں دیتا. تو ایک بات کو یاد رکھیں, اسلام پر اعتراض کرنا جی اسلام ہم پہ ظلم کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو جناب عمر فاروق نے اس شرابی سے کہا تھا کہ تو نے اب شراب نہیں پینی, اور اگر تو نے شراب پی تو میں تجھے سزا دوں گا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ جناب عمر فاروق نے مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو وہ شخص سامنے سے آ گیا جس کو منع کیا ہوا تھا, ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے, اور وہ کانپنے لگ گیا کہ آج عمر نے معافی نہیں دینی, کئی بار معافی مل چکی ہے. اب وہ ڈرتے ڈرتے جب جناب عمر نے اس کو دیکھ لیا تھا, قریب پہنچے تو جا کر اس سے کہا کہ تو کیا پی رہا ہے. اب وہ کانپ رہا, ڈر رہا کہ اگر میں نے کہہ دیا میں شراب پی رہا ہوں کبھی کوڑے پڑیں گے, ابھی سزا ملے گی. اس کے منہ سے ڈرتے ڈرتے یہ جملہ نکل گیا کہ بوتل میں شراب نہیں سرکہ ہے. جناب عمر نے کہا دکھاؤ. اس نے اپنی بغل سے بوتل نکالی, جناب عمر کو دی تو واقعی سرکہ تھا. پی شراب رہا تھا, نکلا کیا سرکہ. اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد محدثین نے جملہ لکھا, وہ جملہ سنیں. محدثین کہتے ہیں کہ دیکھو بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے, کیونکہ اس بندے نے ڈر کے کیا کہا تھا مال کا, آج عمر سے بچا لے, آئندہ شراب نہیں پیوں گا.
آج معافی دے دے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، آج میری توبہ قبول کر لے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب بوتل نکالی تو وہ شراب سے سرکہ بن چکی تھی۔ محدثین کہتے ہیں یار دیکھو، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے تو رب اتنا کریم ہے، سوچو جو بندہ اپنے رب سے ڈر جائے رب تعالیٰ اس پہ کتنا کرم کرتا ہوگا یار۔ یہاں بندے نے بندے سے ڈر کے توبہ کی ہے کہ مالکہ تو اتنا عزت رکھ لے، تو جو ڈر ہی اپنے رب سے جائے تو یار یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو کوشش کرو کہ اللہ کا مہمان اتنا راضی کرو کہ یہ جب رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو جا کر کہے مالکہ تیرے بندے نے بڑے خوش کر کے کر دیا یار، ہمارا مہمان ہو تو ہم سارا کچھ اس کے سامنے پیش کر لیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اور چیز تو نہیں چاہیے، اور اس بات سے ڈرتے ہیں تو کہیں مہمان جا کر یہ نہ کہے میری عزت نہیں ہوئی، میری تکریم نہیں ہوئی، تو یار یہ تو مہمان ہی اللہ کا ہے، تو اس کو تو راضی کرو نا، تاکہ جا کر یہ کہے مالک فلاں گھر والوں نے، فلاں بستی والوں نے اور فلاں مسجد میں بیٹھنے والوں نے بڑا ہی راضی کر کے بھیجا ہے، تو یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی تکریم کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ آپ کی مسجد میں طاق راتیں بڑی جوش و خروش سے چل رہی ہیں، پھر رات کو کیسی رات تھی؟ پھر سبحان اللہ، جو رات کو آتی کیسی رات تھی؟ پھر سبحان اللہ، جڑے نہیں آئے انہوں واسطے بھی سبحان اللہ، تو جڑے ہوں دوبارہ ساری راتاں چاہیں گے انہوں واسطے بھی سبحان اللہ، تو بار بار آؤں گے انہوں واسطے بھی سبحان اللہ۔ تو یار آپ کوشش کریں گے راتیں دوبارہ نہیں ملیں گی۔ بہت سارے چہرے پچھلے سال تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ راتیں ہمیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ آپ تصور کریں یار، اتنا وزنی نامہ اعمال، اتنے گناہ لے کے رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے موقع دیا، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں یار، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ لوگ کہتے بھلا کہ ہیں باؤ جی سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے؟ پھر بولو کام پہ جانا ہے، کام کر کے رزق کتنے دینا ہے؟ پھر بولو۔ اب جملہ سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت، کس کی رحمت؟ اللہ کی رحمت۔ اور یار بندہ بندے سے مہربان ہو تو نسلہ تو ہار دینا ہے، تو جنہیں تو مہربانی میرا رب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت رات کے پچھلے حصے میں پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ اللہ کیا پوچھ رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اس کی رحمت کہہ رہی ہے کوئی مانگنے والا، تو بندہ کی کہہ رہا ہے بس میرے کام پہ جانا ہوگا، اور جس نے عطا کرنا وہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا۔ میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے نا کاروبار بند کر دیا کرو، جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ اس رزق کو کہتے ہیں جس میں برکت نہیں ہوتی، حرام نہیں ہے لیکن بے برکت رزق ہوتا ہے۔ ہم بلا کب آتے ہیں جو قاری صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب تجارتی قافلے ساز و سامان خرید کے عرب میں آتے تھے تو وہ نکارہ بجاتے تھے، ایک باجا ہوتا تھا نکارہ، اس کو بجاتے تھے تاکہ لوگ آ کے سامان خرید لیں۔ آج بھی کہاں نئی نئی لاٹ آئے نا تو بندے بھاگ کے جاتے ہیں، بھائی نواں نواں کنٹینر آئے چنگا چنگا سامان چکر ہو جا کے، تو لوگ تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ نکارہ بچ گیا کہ تجارتی قافلہ آ گیا۔ اب جو لوگ جمعے میں حاضر تھے سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک روایت میں 3 ہے، ایک میں 7 ہے کہ اتنے لوگ رہ گئے اور باقی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف ملال گزرا کہ لوگ جمعہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنی، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں مسجد سے نکلنے کی دعا کیا بولا؟ اللہم انی اسالک من فضلک و، ترجمہ بولا کیا ہے؟ اے اللہ
میں تجھ سے تیرا فضل بھی مانگتا ہوں، تیری رحمت بھی مانگتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بندہ اس سے اس کا فضل مانگ لے، اس سے اس کی رحمت مانگ لے، جب دکان پہ جب پڑوسی کا کہتے ہیں او یار تو نماز پڑھن گیا تیرا فلانا گاہک مڑ گیا، تیرا فلانا گاہک مڑ گیا، وہ اللہ سے فضل مانگ کے آیا ہوتا ہے، پھر اللہ سارا دن میں ایک ہی گاہک ایسا بھیجتا ہے جو سارے دن کی کسر نکال کے چلا جاتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا، تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت کو آگے بڑھا کر کہا۔ اگر آپ اللہ کے کلام پر توجہ کر لیں اور اس جملے کو دل میں اترنے کی جگہ دے دیں، اللہ کہہ رہا ہے تم ذکر کی طرف آ جاؤ، دکانیں بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو۔ آگے کیا فرمایا، ذالکم خیر لکم، وہ بندیوں تہاڈے واسطے بڑے بہتر جی، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے کاروبار نہ کرنا بہتر ہے۔ بندہ کی کہہ رہا ہے بھاجی ڈاکا کا راشی بڑا سا گاہک آگے میں کی کرتا، اللہ فرما یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کاروبار چھوڑو اور جمعے کی نماز کے لیے جاؤ۔ اور جب یہ ساری آیتیں بیان کر دی نا، آخر میں اللہ نے بھلا کیا کہا کہ جو اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، کاروبار کو چھوڑ دے، آخر میں کیا فرمایا، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس لیے یہ راتیں جو کہتے ہیں میں سویرے ڈیوٹی پہ جانا ہے، سویرے کاروبار پہ جانا ہے، آپ سے میں صرف ایک سوال کر کے مائک چھوڑ رہا ہوں۔ جو بندے نوکری کرتے ہیں 50,000 ان کی تنخواہ ہے، ان کو پتہ یہ چل جائے کہ فلانی جگہ پہ صبح انٹرویو ہے، وہ گھر بھی دیں گے، آنے جانے کا خرچہ بھی دیں گے اور تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں پرانے کام سے کھوٹا لگا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کیوں؟ تنخواہ دی ہے، رزق دی ہے، ساتھ سہولتیں کیا ہیں؟ اچھا مجھے یہ تو بتائیں، جو کمپنی آپ کو 1 لاکھ روپے آفر کر کے بلا رہی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ قانون قدرت ہے، اس کا کاروبار بند بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا کمپنی بند ہوگی تو لاکھ روپے کتنے گیا؟ اچھا اس کی لالچ میں دکان سے پھٹا، نوکری سے پھٹا، تو رب کہہ رہے ہیں واللہ خیر الرازقین، اے بندوں تم آ جاؤ، تمہیں بہترین رزق عطا کروں گا۔ ہم بندوں کے کہنے میں مانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کوئی رزق منگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، تو آپ نے چھٹی نہیں کرنی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ کی اس مسجد کی توسیع ہونے لگی ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد، ابھی صرف اعتکاف والوں کی وجہ سے یہاں پہ وہ تعمیر کا شور نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے؟ ابھی اس مسجد کو اللہ کے کرم سے جگہ مل گئی ہے، اس کو توسیع کرنے لگے ہیں۔ اچھا اپنا گھر 5 مرلے تو 10 مرلے کا ہوئے تو اللہ کا شکر ہے، تو اللہ کا گھر ہوئے تو سبحان اللہ، اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ یار، اللہ کا گھر بڑا ہونے لگا یار، آپ کو خوشی ہونی چاہیے یار۔ اپنے گھر کے اندر 5 مرلے کا تو 10 مرلے تو ہونا چاہیے نا یار، بچے بڑے ہو گئے ہیں جتنے نمازی پودے ہو جائیں تو اللہ کا گھر نہیں بڑا ہونا چاہیے یار، ہونا چاہیے نا۔ تو ابھی اس کی توسیع شروع ہونے لگی ہے، اگلی بات سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے چڑیا کے، کس کے؟ گھونسلے کے برابر، کتنا ہوتا ہے یہ؟ 2 ہاتھوں سے چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ٹھیک ہے، پرونے آئے تو 5,000 نہیں تو خدا تو مسیحیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ہم تاک رات چھٹی، جو رات کو لوگ تھے نا، ذرا سبحان اللہ کہہ کے دوسرے رات کیسی سی باقی سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔